ایک اور سوال میرا یہ تھا، اجازت ہو آپ کی، تو یہ تھا کہ جی مطلب اب یہ سب چیزیں جو ہیں، مطلب جو ظلم ہوا اہل بیت پر، جو ہمارے تک دین ناقص پہنچا، اور جو رسول اللہ کے ساتھ یہ جو منافق تھے صحابہ سارے، اور ان کے ساتھ مطلب یہ سارا پھر فیٹ ہوا نا، مطلب یہ سارا سب اللہ کی مرضی سے ہوا. اللہ کی مرضی اس طرح نہیں کہ اللہ اس پہ خوش ہے، یعنی اللہ اس پہ ریوارڈ دے گا. اللہ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اس دنیا میں تو وہ گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کس کے لیے؟ امتحان کے لیے. دنیا امتحان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نا. ابھی اب میں نماز نہ ہم دونوں نماز نہ پڑھیں، چھوڑ سکتے ہیں نماز؟ کوئی مشکل ہے بھائی نماز نہ پڑھنا؟ جی مجھے بتاؤ، کوئی مشکل ہے نہیں، نماز نہ کوئی پڑھنا؟ مشکل نہیں. رمضان کے مہینے میں نہیں ہم روزہ نہ رکھیں، کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کوئی مشکل کر سکتے ہیں، یعنی روزہ کا بلا وجہ ہم روزہ کھا لیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. ہاں، یہ اللہ نے یہ ہمیں یہ آپشن دی ہے، اختیار دیا. یہ دنیا اختیاری ہے، جبر نہیں ہے اس دنیا میں کہ آپ مجبور ہیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا. نہیں، آپ اللہ نے واجب کیا ہے کہ روزہ رکھو، آپ نہیں رکھتے اس کا گناہ ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. لیکن آپ اگر چاہو تو نہ کرو. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہی بنا ہے. یہ اللہ کے ارادے سے ہوا؟ جی اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے. لیکن اللہ نے کیا یہ راضی اللہ اس بات پہ ہمیں ریوارڈ دے گا کہ ہم روزہ نہ رکھیں. ہم روزہ کہتے ہیں اللہ، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے، ہمیں کوئی ملامت نہ کرے، ہمیں برا نہ کہو. تو پھر تو اگر یہ ہے نا، پھر دنیا میں جتنے لوگ برے کام کرتے ہیں نا، کوئی قتل کرتا، کوئی آپ کا پیسہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا. بھائی اللہ مرضی، کیا مرضی اس کو بولتے ہیں؟ مرضی، رضا. اللہ کی رضا یعنی اللہ اس بات پہ ریوارڈ دے گا، اللہ اس بات پہ ثواب دے گا. نہیں، اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ ظلم نہ کرو، کسی پہ بھی ظلم نہ کرو، چاہے بالخصوص انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص اوصیاء پر، ان پہ ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا. اور ریوارڈ بھی کوئی نہیں دے گا. لیکن اگر کوئی چاہے، بھلے، جی ہاں، ابھی آپ جائیں بم رکھ دیں خانہ کعبہ میں، نستجیر باللہ، بم رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ہمیں پکڑے نا تو رکھ سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. کوئی کسی مسجد میں لوگ بم رکھتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی مسلمانوں نے کیا، خانہ کعبہ کو مسمار کیا مسلمانوں نے. تو یہ کیا اللہ سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ دنیا سسٹم ہی یہی ہے بھائی، اس کا کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اچھے کو برے سے جدا کرنا، کہ اچھوں کو روز قیامت ان کو ریوارڈ دیا جائے، ان کو ثواب دیا جائے، ان کو جنت دیا جائے، اور جو فضول لوگ ہیں جنہوں نے غلط کام کیا ان کو جہنم بھیجا جائے. اس کے کوئی طریقہ کار ہی، یہ سسٹم اللہ نے بہت حکمت کے ساتھ بنایا، سسٹم بڑا حکیمانہ ہے. اور یہ بھائی دھوکہ دینا کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ راضی ہے اس سے، اللہ کوئی راضی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو، اللہ راضی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا. یہ فراڈ ہے کہ نہیں بھائی؟ مجھے بتاؤ طیب بھائی. ہاں فراڈ ہے، تو میں تو اسی لیے سمجھتا ہوں. خیر، ہاں، جن لوگ دیکھو یہود جو تھے نا، قرآن مجید میں آیت ہے وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہود جو ہے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ نے انبیاء کو بھائی ذبح کرو، قتل کرو، دیگچی میں ڈال کے پکا دو اس کو، بیچارے کو، نبی کو. بہت سارے انبیاء گزرے، تو ظلم تو بہت ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، بس اس کو کچھ نہ کہو. یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے بھائی، ایسا فراڈ عوام کو بے وقوف بناؤ، ٹھیک ہے نا. سید طیب میں صاحب. تو خیر، جی ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں جی کر لوں. جناب، جی جناب، جی. میرا یہ سوال تھا کہ غدیر خم پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہا کہ جی میرے بعد امت کے لیڈر علی ہیں؟ بالکل سیدھا سیدھا بول دیتے. وہ بولا ہے نا. آج آپ نے میری تقریر سنی ہے جو وہاں آپ سے کال کیا تھا، ایک فیصل صاحب نے کال کیا تھا، فیصل کال نہیں کیا سر، تھا. میں نے نہیں سنی. ہاں، وہ آپ سن لیں بھائی، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر ان کے بعض فقرے نقل کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے اور فقرے نہیں ہیں، ان کے فقرات بہت ہیں. میں آپ کو خطبہ دکھا دیتا ہوں، اللہ کو بلا کرے، جو غدیر میں ان کا خطبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. میں دکھا دیتا ہوں. آپ سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے کسی نے کال کیا تھا، اس کا نام فیصل تھا، کراچی سے. انہوں نے بھی آپ ہی جیسا سوال کیا تھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیا، مثلا مزید بیان نہیں کیا. جی
اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے تو اس کے میں جواب میں آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں کہ جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا، نقل ہوئی ہیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ ہمارے معاصر نہیں ہے نا، ہمارے کنٹمپرری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کنٹمپرری ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے؟ طيب بھائی، نہیں کنٹمپرری تو نہیں ہے. ہمارے ہم زمانہ نہیں ہے، وہ پہلے گزرے ہیں. تو انہوں نے جو کہا، جو کچھ ان سے نقل ہے تو لوگوں کے تھرو ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ذریعے سے جی. نقل ہوا ہے. اور جن لوگوں نے نقل کیا ہے ان کے نظریات، ان کے اپنے تعصبات اور ان کے اپنے جس سیاسی ماحول میں وہ رہتے تھے اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا جی ہے. وہ تو اپنی ایڈیشنز ہیں، ان کی اپنی فیبریکیشنز ہیں. ہاں تو وہ اس کی بڑی وجوہات ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ان کی جانب سے جو نقل ہے، یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 630 کے لگ بھگ ہے. یہ حدیث عادی عشر ہے، 11واں حدیث ہے. یہاں پر حدیث غدیر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. اچھا، روایت میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ کی جانب سے یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں، بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیات نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. آیت نازل ہوئی ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیا. یہ آیات جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ سب مومنین کے لیے یا خاص ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے. وہ کون نقل کرتا ہے؟ خود راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف. اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے، سلسلہ روات بھی نہیں، یعنی بالکل نہایت ہی صحیح. تو یہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان یعلمہم ولاۃ امرہم ویفسر لہم من الولایہ ما فسر لہم من صلاتہم وزکاتہم وصومہم وحجہم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ امامت کا اعلان کرو، ولایت کا اعلان کرو. جیسے تم نے نماز سکھایا، زکوٰۃ سکھایا، حج سکھایا، اسی طرح سکھا دو ان کو سب کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فنصبنی للناس بغدیر خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا غدیر خم کے مقام پر. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ فرمایا جملہ. بہرحال میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں. اس وقت سلمان نے پوچھا تھا، اسی وقت سلمان نے غدیر خم میں سوال کیا تھا یا رسول اللہ ولاء کماذا، یا جو آپ فرماتے ہیں من کنت مولا، یہ ولا سے ولایت سے مشتق ہے. یہ کون سی ولایت آپ کی مراد ہے؟ کیسی ولایت آپ کی مراد ہے؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ولاء کولایتی من کنت اولا به من نفسه فعلی علیہ السلام اولا به من نفسه. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جس طرح میں اولا ہوں. یہ قرآن کی آیت النبی سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پر اس طرح حکمران ہیں کہ جتنے ان کے اپنی زندگی پہ حکمرانی ہے اس سے زیادہ ان کو حکمرانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح مؤمنین کو اپنی زندگی پر اختیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اختیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میں اولا بالنفس ہی ہوں، علی علیہ السلام اولا بھی من نفسه. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ابو بکر اور عمر نے اس وقت کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا یا رسول اللہ هذه الآیات خاصة فی علی، یہ آیات جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا حکم اسی طرح چلے گا جس طرح میرا حکم چلتا ہے، جس طرح آپ کو اپنی زندگی کا اختیار ہے اس سے زیادہ علی علیہ السلام کو آپ کی زندگی کا اختیار ہے. تو یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی نہیں. بلا کا مطلب ہے یعنی جی نہیں. بلا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جی نہیں. فیہ وفی اوصیاء الی یوم القیامہ، علی علیہ السلام کے لیے اور میرے اوصیاء جو روز قیامت تک آئیں گے. تو ابو بکر اور عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بینہم لنا، ان کو بیان کریے وہ کون ہے آپ کے اوصیاء قیامت تک. تو فرمایا علی اخی، علی میرے برادر ہیں، وہ وزیری اور میرے مشکل کشاں ہیں، وہ وارثی. وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر وہ شخص جو آپ کی مشکلات کو آسان، آپ کا بوجھ ہلکا کرنے والا. وزیر یعنی میرا بوجھ ہلکا کرنے والا. وہ وارثی میرے وارث ہیں، وہ وصی میرے وصی ہیں.
وخلیفتی اور میرے جانشین فی امتی میرے امت پر، وولی کل مؤمن بعدی اور میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں، ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین، پھر میرا بیٹا حسن، پھر میرا بیٹا حسین، ثم تسعۃ من ولد ابنی الحسین، اور پھر 9 امام آئیں گے، 9 امام آئیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، واحد بعد واحد، ایک دوسرے کے بعد، القرآن معہم وہم مع القرآن، قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، لا یفارقونہ ولا یفارقہم حتی یرد علی الحوض، علی حوضی، جب تک وہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوتے، میرے پاس نہیں آتے، یہ ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے کتب کی طرف مراجعہ کریں کہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے وارث سے میرے جانشین ہیں ان کی طاعت کرو، یہ غدیر خم میں اور غیر غدیر خم میں نہایت کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اوکے جناب؟ جی جی سر، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خیر میری بڑی جرنی رہی ہے گناہوں سے اہل سنت اور پھر اہل سنت سے اب اہل تشیع، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آفیشلی کلمہ اگر ریسائٹ کروا دیں۔ جی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بھی کلمہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک دل خوش کرنا چاہتا ہوں مومنین کا، ایک پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب الامالی لشیخنا المفید رحمہ اللہ، شیخ المفید کی امالی ہے جو قم میں چھپی ہیں، یہاں پہ مجلس نمبر 9 صفحہ نمبر 74 میں حدیث نمبر 2 میں، یہاں پر حدیث طویل ہے، میں اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نبی بلے ان اللہ یامرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطیبا علی اصحابک، اپنے صحابہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سکھاؤ، اپنے فضائل سکھاؤ اور اپنے فضائل بیان کرو۔ تو انہوں نے اس طرح فضائل بیان کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا البشیر وانا النذیر وانا النبی الامی، میں مکے والا پیغمبر ہوں، میں بشیر و نذیر ہوں، انی مبلغکم عن اللہ تعالی فی امر رجل لحمہ من لحمی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک شخص کی میں شان بیان کروں، ایک شخص کی میں فضیلت بیان کروں، جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا گوشت میرے گوشت سے ہے، وَدَمُهُ مِن دَمِي، اور جس کا خون میرے خون سے ہے، وَهُوَ عَيْبَةُ الْعِلْم، اور وہ علم کا خزانہ ہے، وَهُوَ الَّذِي انْتَجَبَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے برگزیدہ فرمایا ہے، وَاصْطَفَاهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو اوپر بلند کیا ہے، وَتَوَلَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حافظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود نے اس کی ہدایت کی ہے، وَخَلَقَنِي وَإِيَّاهُ مِن طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مجھ کو ایک ہی گل سے، ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، فَفَضَّلَنِي بِالرِّسَالَةِ وَفَضَّلَهُ بِالتَّبْلِيغِ عَنِّي، اللہ نے مجھے رسالت سے مخصوص کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے تبلیغ، میرے پیغام عالم تک پہنچانے کے لیے مخصوص کیا ہے، وَجَعَلَنِي مَدِينَةَ الْعِلْمِ وَجَعَلَهُ الْبَابَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا خزانہ اور ان کو علم کے خزانے کا دروازہ بنایا ہے، وَجَعَلَهُ خَازِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے ان کو علم کے خزانے دار بنایا ہے، وَالْمُقْتَبَسُ مِنْهُ الْأَحْكَامِ، جن سے ہم نے حکم لینا ہے، حلال و حرام لینا ہے، وَخَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا مخصوص وصی بنایا ہے، وصیت خصوص ان کے لیے ہے، وَأَبَانَ أَمْرُهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیا ہے، وَخَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ دیا ہے کہ جو شخص ان سے بغض رکھے، وَأَوْجَبَ مُوَالَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت اور ان سے وفاداری کو واجب بنایا ہے، وَأَمَرَ جَمِيعَ النَّاسَ بِالطَّاعَةِ، اللہ نے فرمایا ہے، سب لوگوں کو فرمایا کہ ان کی نام بھی نہیں بتا رہے نا،
اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی سب طاعت کرو. وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ عَادَاهُ عَادَانِي مَنْ وَالَاهُ وَالَانِي. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس شخص سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کیا ہے، جو اس شخص سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کیا ہے. وَمَنْ نَاصَبَهُ نَاصَبَنِي من خالفه خالفني ومن عصاه عصاني ومن آذاه آذاني من أبغضه أبغضني ومن أحبه أحبني ومن أطاعه فقد أطاعني ومن أرضاه فقد أرضاني ومن حفظه فقد حفظني ومن حاربه حاربني ومن عانه عانني ومن أراده أرادني ومن كاده فقد كادني. کہ جو ان کا طاعت کرے اس نے میری طاعت کی ہے، جو ان کی اذیت کرے میری اذیت کی ہے، اور جو ان سے مکر کرے اس نے میرے سے مکر کیا ہے، اور جو اس نے ان کو راضی کیا ہے اس نے مجھے راضی کیا ہے. اسمعوا ایھا الناس اسمعوا، اے لوگوں سن لو اچھی طرح سے. لما آمرکم بہ واطیعوہ، جو میں آپ کو حکم دینے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سے سن لو اور اس کی اطاعت کرو. فإنی اخوفکم عقاب اللہ عز وجل، میں تمہیں باخبر کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم میں عذاب دے گا اگر تم نے نہیں سنی. بلے. ثم اخذ بید علی امیر المؤمنین علیہ السلام فقال معاشر الناس هذا مولى المؤمنین وقاتل الکافرین. دست مبارک ہاتھ میں لیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں سنو کہ یہ مؤمنین کا مولا ہے اور کافرین کا قاتل ہے. وحجت اللہ علی العالمین، اور اہل عالم پہ اللہ کی حجت ہے. اللہم انی قد بلغت وہم عبادک وانت القادر علی صلاحہم، اے اللہ شاہد رہو کہ میں نے بیان کیا. اچھا بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واشہد ان علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووصیہ ووصیہ ووارثہ ووارثہ بلا فصل. بلا فصل. واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی محمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والحجة المنتظر المهدي والحجة المحتضر المهدي حجج الله حجج الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وخلفاء الله على خلقه وخلف الله ولا خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. آپ کو مبارک ہو میرے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا عزت دے آپ کو. تھینک یو خدا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر میرے بھائی، یا علی من. تھینک یو. اوکے عزیزہ، میرے خیال میں 5 گھنٹے کافی ہیں آج کے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ آگے جا کر آپ سے مزید پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہی کافی آج کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم خصوصی طور پہ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، جو اس پروگرام کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یوٹیوبر حضرات کچھ کلپس بناتے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دیں. اور جو حضرات بیک گراؤنڈ میں ہیلپ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کچھ ڈونیٹ کیا ہے کہ اس پروگرام کے خرچے ہیں، اور
بہت مشکل سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور